الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اور آج کے اس وقت کے اندر ہم جس کشمکش کا شکار ہیں اس کشمکش کے اندر یہ سوال جو ہے ہر پاکستانی کے دماغ میں ذہن میں آ رہا ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے راستے کے لیے جہاد کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور وہ کس چیز کے لیے لڑا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور چونکہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے اندر بے شک کفر ہے، لیکن یہ واحد دنیا کی ریاست ہے جس نے ہم جیسے مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اسلام کے نام پہ بنایا تھا، اور پھر قرارداد پاکستان میں ہم نے اقرار کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کا بادشاہ اللہ ہے، اس لیے کیا اس ملک کی لیے لڑنا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور تیسرا سب سے اہم چیز جو کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 لشکروں کو جنت کی بشارت دی ہے، ایک وہ لشکر جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا وہ لشکر جو کہ ہند کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ تو کیا وہ لڑائی جو ہے وہ ہو چکی ہے؟ مثلا محمد بن قاسم یہاں آئے، محمود غزنوی آئے، شہاب الدین غوری آئے، سب لوگ، یا پھر یہ لڑائی جو ہے اب ہو رہی ہے یا وہ آئندہ کسی اور وقت پہ آئے گی؟ یہ 3 موضوعات ہیں۔ اس سے سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لیتے ہیں، جو مومن ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اوپر قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ جہاد کا لفظ نہیں ہے، باقاعدہ قتل جو تلوار سے ہوتا ہے، آج کل وہ بندوق سے ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے ہوتا ہے، یا ایئر اس کے بمبنگ سے ہوتا ہے، وہ قتل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتل کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور وہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو تم۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 قوتیں مقابل پہ کھڑی کر دیں، ایک اللہ جس کے راستے میں جہاد کرو، اور ایک طاغوت جس کے راستے میں، جس کے مقابلے پہ شک کرو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ طاغوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ طاغوت کے بارے میں نے بار بار
کئی دفعہ اس جمعوں کے اندر میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر حکمرانی کی یا انسانوں کی یا مسلمانوں کی 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹیگریز کی ہیں، جو کہ اقتدار کے بارے میں بھی اور ذات کے بارے میں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی بات کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی ویسے ہیں۔ گناہ ضرور کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ جو بھی اعمال جتنے اس کی بس میں ہوتے ہیں وہ کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان اور مومن۔ دوسرا اللہ نے فرمایا فاسق۔ فاسق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کا مالک بھی مانتا ہے، اس کائنات کا حاکم بھی مانتا ہے، فرما روا بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ سارے وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے منکرین والے ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، قتل کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں وہ توڑتا ہے۔ یہ ہے فاسق۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہوں۔ کیوں نہیں دیا کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ جب اگر توبہ کر کے اس طرف لوٹے گا پھر میں ہدایت دے دیتا ہوں۔ یہ دونوں جو ہیں ان اپنی مرضی کے محتاج ہیں۔ لیکن طاغوت جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ طاغوت وہ ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ یہ خود بھی اللہ کو نہیں مانتا، اعمال بھی اللہ والے نہیں، اور دوسروں پر حاکم ہوتا ہے تو اور ان کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے۔ یہ ہے طاغوت۔ یہ کہیں پر بھی ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، آپ کے حکمرانوں میں ہو، یا عالمی سطح پہ ہو، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اسی لیے طاغوت سے لڑنے کی سب سے پہلی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ مثلا اللہ کے راستے پہ ایک جہاد ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے۔ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے جاؤ تو اللہ سبیل، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا جہاد، کوئی ایسا قتال جو اللہ کے لیے نہ ہو، بے شک وہ آپ برما کی جنگ میں جا کے حصہ لیں، بے شک وہ آپ جا کے برطانیہ کی جا کے کسی دنیا کی جنگ میں جا کے وکٹوریا کراس کریں، اللہ اس جہاد کو نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ تصور جہاد کا نہیں تھا، اور نہ ہمارے علماء نے بتایا، نہ ہمارے لوگوں کو پتا تھا، اسی لیے جب ہمارے ہاں 1919 میں نوکریاں شروع ہوئیں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سب سے پہلے غزہ جو تھا، آپ سوچیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں غزہ جو ہے یہ جو فلسطین فتح ہوا ہے، اور فلسطین کے فتح ہونے کے بعد وہ مدتوں مسلمانوں کے پاس رہا ہے، کچھ 100 سال کے تک، پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، 88 سال ان کے پاس رہا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے وہ غزہ جو تھا، فلسطین جو تھا، ہمیں آزاد کروا کے دیا، پھر وہ 1000 سال تک رہا ہے۔ پھر 1914 میں برطانیہ کی فوج گئی تھی یہاں سے، جس میں پنجاب کی 3 کمپنیاں تھیں، جس میں ڈھاکے کی تھی کمپنی تھی، میسور بنگلور کی کمپنی تھی، یہ ساروں نے مل کے غزہ کو اور فلسطین کو فتح کر کے دیا تھا۔ اب یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، بے شک جتنا مرضی بھی کوئی مجاہد ہو، اللہ اس جہاد کو نہیں مانتا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنگیں ہوتی تھی، بہت دنیا جہان میں جنگیں ہوتی تھی، بادشاہتیں تھیں، لوگ جنگیں کرتے تھے، اور ان جنگوں کے کچھ اصول ہوتے تھے جو انہوں نے بنا لیے ہوتے تھے۔ مثلا سب سے بڑی جنگ جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ یونانیوں کے اور رومنز کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی، وہ تھی ہیلن آف ٹرائی۔ ایک خاتون ہیلن تھی، بہت خوبصورت تھی، تو اس خاتون ہیلن کو ایک بندے نے پسند کر لیا رومنز، اور اس نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ۔ اس کے لیے لڑائی، کئی سال تک وہ محاصرہ قائم رہا، اور پھر اس کے بعد وہ جیت نہیں رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا گھوڑا بنایا جو خالی تھا، لکڑی کا تھا، خالی تھا، اس کے اندر سے فوج اس میں ڈالی ہے۔ فوج جو تھی وہ رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے گھوڑا جو تھا دروازے کے اوپر رکھ دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑی خوش قسمتی آ گئی، اس کو اندر لے گئے اور پھر انہوں نے قتل و غارت کی۔ اس قتل و غارت کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ پھر نہ کوئی عورت چھوڑی گئی، نہ کوئی زنا کرتے ہوئے، نہ کوئی بچہ چھوڑا گیا، نہ کوئی بھائی چھوڑا گیا۔ رومنز کے اندر سے جو سب سے بڑا نام ہے،
جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، مسلمان نہیں تھا لیکن ہر دوسرے بندے کے بیٹے کا نام سکندر ہے، ایسا ہم نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، خدا کی قسم سوچ نہیں سکتے۔ وہ سکندر اعظم جب وہاں سے چلا تھا تو اس کی جو سب سے بڑی اخلاقی بدماشی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میسیڈونیا میں جس وقت وہ گیا ہے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی خبر چلی کہ وہ اس کے ہاں تھیپس میں اس کے خلاف ہڑتال ہو گئی ہے، لوگوں نے وال چاکنگ کی کہ وہ مر گیا۔ اس کو پتہ چلا، وہ واپس آیا، اس نے پورا علاقہ قبضہ کیا اور ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا۔ سفیروں کو قتل کرنے کا رواج اس نے ڈالا۔ ایران اس نے فتح کیا تو پرسیپولس جو تھا وہ آتش پرستوں کا بہت بڑا معبد خانہ تھا، اس کو اس نے تباہ کر دیا، آگ لگا دی۔ سب سے بڑی لائبریری اس نے ختم کر دی۔ اسی طرح رومنز نے جب مصر کو فتح کیا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو تھی وہ اسکندریہ میں تھی، وہ انہوں نے برباد کر دی، آگ لگا دی، سب کچھ۔ تو جنگی اخلاقیات نہیں تھی۔ خود اشوک جس کا بڑا نام ہم لیتے ہیں کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اگرچہ کہ بعد میں وہ طائب ہو گیا تھا، اس نے کلنگا کی جب وار جیتی ہے تو 10 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے جب اس نے لاشوں سے بکھرا ہوا میدان دیکھا تو چیخیں مار کر رونے لگ گیا، اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، ہندو مت چھوڑ دیا اور بدھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے پوری زندگی اس نے صرف امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور اس کے لیے اس نے کام کیا، اور دنیا کے اندر تاریخ شاہد ہے کہ اس نے پورے انڈیا کو بغیر ایک جنگ کیے اس نے فتح کیا، اور یہاں تک کہ کابل تک اس کی حکومت۔ تو یہ اس وقت اصول تھے۔ عربوں کے اندر جو جنگ ہوتی تھی وہ بھی تفاخر کے لیے جنگ ہوتی تھی۔ قبیلہ اوس کی جنگ ہے، قبیلہ قریش کی جنگ ہے، انتقام کی جنگ ہوتی تھی کہ میں اپنا انتقام لوں گا، میں فلاں لوگوں کو قتل کروں گا کیونکہ اس نے ہمارا ایک آدمی قتل کیا ہے، ہم اس کے 15 لوگوں کو قتل کریں گے۔ جو لوگ بلوچستان میں رہے ہیں اور انہوں نے قبائلی زندگی کو دیکھی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کا قصاص ایک آدمی پہ، لیکن سردار کا قصاص 50 لوگوں کے اوپر۔ نواب اکبر بگٹی کا جب بیٹا انہوں نے مارا ہے کلپروں نے، تو اس کے بعد وہ بیٹھ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا ایک خاندان کا بہت بڑا تھا، تو وہ اپنے بیٹا اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرتے ہوئے اس نے اس کا بدلہ لینا شروع کیا، تو اس اندھا ہو گیا تھا اور اس صرف قاتلوں کی، اپنے مخالفین کی آواز سنتا تھا اور پیچھے تلوار لے کے بھاگتا تھا اور قتل کرتا تھا۔ میں ایک دفعہ بیٹا گفتگو کر رہا تھا، کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ اپنے آباء و اجداد کے اس بندے کی طرح بن جاؤں جو اندھا ہو گیا تھا اور میں اپنے قاتل، مطلب اس کو بھی اللہ جو ہے جہاد کے اندر اس کو شامل نہیں کرتا۔ وہ ساری رنگ، نسل، زبان، علاقہ، کسی بھی چیز کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طور پر بھی جنگ کنسیڈر نہیں کرتا۔ جہاد فی سبیل اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی کوئی جنگ نہیں کی۔ تمام صرف مکہ کے اندر آپ کی جنگ ہوئی ہے، یہودیوں کے اندر اس وقت جنگ ہوئی ہے جب یہودی جو تھے انہوں نے معاہدے توڑے ہیں، ورنہ جب فتح مکہ ہو گیا تو تمام قبائل جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوک در چوک آئے ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب جو تھا وہ آپ کے زیر نگیں آ گئے۔ تو یہ بارڈر کے جو علاقے تھے، جن علاقوں کے اندر یہ ابو دھابی ہے، دبئی ہے، یہ یمن کا چھوٹا سا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، ان میں سے آدھے ایران کے پاس تھے اور آدھے شام کے پاس تھے۔ تو ایرانیوں نے بھی تماشبینی کرنی شروع کی، اور شام میں تو یہ حالت تھی کہ وہ لشکر لے کے آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے جنگ تبوک کی تھی، زندگی کا آخری، یعنی آپ کا آخری سال تھا، رسول اللہ نے جہاد ترک نہیں کیا۔ جہاد کی جو فضیلت ہے کہ گولڈا میئر یہ کہتی ہے، یہ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، کہ میں نے 67 کی جنگ جب لڑنا چاہی تو میرے پاس بجٹ نہیں تھا، تو اس بجٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے میرے لوگ کہتے تھے کہ ہم فلاں اسلحہ نہ خریدیں۔ تو میں ایک دن میٹنگ میں آئی اور میں نے کہا اسلحہ خرید لو جو مرضی ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے وہ اسلحہ کیوں خریدا، حالانکہ بجٹ میں پیسے شامل نہیں تھے۔ اس نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ایک سبق لیا کہ آپ کا جب اس دنیا سے وصال ہوا ہے تو آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا کہ اس میں چراغ میں ڈالا جائے۔ سیدہ عائشہ پڑوسن سے تیل مانگ کے آئی تھی، لیکن 8 تلواریں ورثے میں چھوڑی تھی آپ نے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی قوم تاریخ میں
اس بات پہ کبھی یاد نہیں کی جاتی کہ ان کے بچوں کو صبح ڈبل روٹی پہ جو تھا وہ جیم لگا ہوا تھا نہیں تھا، لیکن اگر وہ مفتو قوم کے طور تو دنیا ان کو کبھی یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے اس کے مقابلے میں جب مسلمان عرب لڑے تھے کہ انہوں نے کہا تھا عرب اسرائیل جنگ، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، ہم مسلمان یہودی جنگ نہیں کہتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، اللہ کا نام آتا ہے نا، ہم نہیں کہتے، اس لیے نصرت نہیں ملتی، اس لیے اللہ کا۔ تو جمال عبد الناصر مصر کا حکمران تھا، تو اس نے ریڈیو کے تقریر کو زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا، تو اس نے کہا نانو ابنا فرائنا، ہم فرعون کے بیٹے ہیں، اور ہمارا کس سے مقابلہ ہے؟ موسیٰ کے بیٹوں سے۔ تو اللہ کو یہودی اور تجھ کو اللہ کو کوئی نہ کوئی غیرت تو آتی ہے نا کہ فرعون کے بیٹے میں پھر موسیٰ کے بیٹے کا پھر وہ تہس نہس کیا اللہ نے کہ آج تک اس سے واپس نہیں لے سکے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ بھی نہیں، جو اقبال کہتا ہے نا کچھ نہ تھی تیغ زنی اپنی حکومت، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور ہم نہ تھی کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، اور یہ نہ اسی لیے ایک وہ جنگ یہاں پر جو ایران میں تھا انہوں نے آ کے مسلمانوں کو علاقے کو تنگ کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم یہ حرکتیں کرو، تم باز آ جاؤ، اور ایک تو یہ ہے کہ ہم تمہیں دین کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو تلواریں جو تھیں ان کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ قالین پھاڑتے ہوئے وہاں جب آئے ہیں تو اس کا منظر کھینچتا ہے وہ جو فردوسیہ کے شیر شتر خوردنے سوسمار، کہ تم گو کا گوشت کھانے والوں اور اونٹنی کا دودھ پینے والوں، عرب را بجائے رسید استقار، عربوں کو کیا ہو گیا ہے کہ شیر شتر خوردن سوسمار کہ کہتے کہان آپ کو نتار دو، کہان کے تخت پہ بیٹھنا چاہتے، تفو برتو اے چر سے کرتا تفو، اے آسمان تو نے میں کیا دکھا دیا۔ تو یہی ہوا کہ جس وقت ان کو شکست ہوئی تو سارے ایرانی بیٹھ گئے، تو نے کہا ہم تو کبھی اپنے ایک چھوٹے سے حاکم کو بھیجتے تھے وہاں کے فجیرہ کے رس کے، اور وہ جا کے مسلمانوں کو سیدھا کر دیجیے، اب کیا ہو گیا؟ تو وہاں ہرمزان کے علاقے میں بیٹھنے کا اب ان کا اللہ ان کے ساتھ تھا، پہلے وہ اکیلے آتے تھے، ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ نہ زمین کی فتح کے لیے نہ علاقے کی فتح کے لیے صرف ایک حتی لا تکون فتنہ، جہاں فتنہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، وہاں آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، کہ آپ کے سامنے وہ لے کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ پھر وہ جو بنیاناً مرصوص کہتے ہیں کہ آپ پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک کمال کی بات، سورہ توبہ کی جو آیات میں آپ کے سامنے اگر پڑھ کے سناؤں، بہت کمال کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان آگے گئے، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کے بارے میں تمہیں ہر وقت نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بندہ نہ پڑ جائے، تجارتاً تخشون کسادہ، اور تجارت جس میں تمہیں مندہ ہونے کا اندیشہ ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر ہے 4 کنال کا گھر، اس کے تم اس کو پسند فرماتے ہو، احب علیکم، اگر تم ان کو زیادہ پسند کرتے ہو، زیادہ محبت کرتے ہو، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسول، رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اور اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے تمہارے اوپر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ہے کبھی بھی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا آج التم سقایت الحاج و عمارت المسجد، مسجد الحرام، تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن نامن باللہ والیوم الآخر، تم نے برابر کر دیا ہے اس بات کے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اللہ پہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے سامنے برابر نہیں ہے، تو حاجیوں کو پانی پلاؤ، تم ان کے حرام کی مسجد یہ کلاک ٹاور لگاؤ اور سب کچھ کرو، نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ، تم کیا کرتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کیا برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ دوسرا جہاد ہے۔ تیسرا جہاد ہے مظلوموں کی مدد کا جہاد، یہ بہت بڑا جہاد ہے،
اور اس وقت سب سے اہم ترین جہاد یہی چل رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو، تم اللہ کے راستے میں قتال کرنے، فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، کس کے لیے؟ اس بستی کے لیے جس کے مرد، جس کی عورتیں اور جس کے بچے پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ ہمیں نکال دے ہذہ القریۃ الظالم، یہ ظالموں کی بستی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا بستی مسلمانوں کی ہے، بستی یہودیوں کی ہے، بستی کافروں کی ہے، کسی کی بھی بستی ہے. جس بستی کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ پکار کر کہتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں کہ ہذہ القریۃ الظالم اہلھا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے اپنا کوئی دوست بھیج. یعنی جو اس بستی میں لڑنے کے لیے جائے گا وہ اللہ کا ولی ہے، تسبیح پھیرنے والا نہیں، ساری رات باتیں کرنے والا ولی نہیں، وہ ولی ہے. اس کے اوپر میں حیران کن حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جبریل امی کو کہ جاؤ فلاں فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو. جبریل واپس لوٹ گئے کہ اللہ میں نے دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو لم یسک طرفت اعین، جس نے ایک آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اس سے بڑا چلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پاکیزگی اور طہارت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا جواب سنیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. جاؤ اس کو نیچے پٹکو اور بٹری کو پوری اس کے اوپر پٹک دو. تمہیں باتیں کرتے رہو لیکن اللہ کے نام کی تذلیل ہوتی رہے اور تمہارا چہرے کا رنگ نہ بدلے، قبول نہیں. اور آپ نے یہاں اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَنَا مِن لَّدُنكَ، تو ولی اللہ کا، وَجَعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور تم اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیجتے. دوسرا جہاد یہ جہاں بھی ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ کس جگہ ہو رہا ہے اس وقت ظلم، ذرا مجھے بتائیے گا. غزہ میں پچھلے دنوں صرف 3 دن کے اندر اندر 45,000 کے قریب ان کے بچے میں، ان میں سے پچھلے دنوں صرف ایک دن روز کے 58 کے قریب بچے شہید ہوئے. سب سے زیادہ یہ گربان پکڑیں گے میرا قیامت کے دن. یہ قرآن کی سورہ نساء کے 75ویں آیت کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا نکلو، میں نے کہا نہیں تھا، 2 سال سے ہو رہا ہے. تو دوسرا جہاد یہ ہے. اب تیسرا جہاد جو ہے وہ ہے آپ کے گھر کے اندر جہاد. اس جہاد کے بارے میں ایک آیت سنا کے پھر میں غزوۃ الہند کی طرف آتا ہوں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قتل دون مسلمۃ فهو شہید. قال ابو محمد حدیث المعمل خطان وصابن، حدیث عبد الرحمن کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ظالم کے مقابلے میں مارا جائے وہ شہید. یعنی کوئی شخص قاتل ہے، کوئی آپ کا ایسا شخص ہے کہ جس نے آپ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ڈاکو، اس کے مقابلے میں کوئی شخص مارا جائے تو شہید. اس کے اوپر، ان دونوں جہاد کے اوپر اللہ کے رسول نے افضل جہاد فرمایا. آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ العدل عند سلطان الجاہر اور امیر الجاہر. فرمایا 2 لفظ استعمال کیا آپ نے. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے مقابلے میں کلمہ حق کہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ظالم ہے، یہ تیسرا جہاد، اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، وہ افضل جہاد ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت حمزہ جو ہیں وہ سید الشہداء ہیں، لیکن وہ شخص بھی سید الشہداء ہے. یہ نسائی کی حدیث ہے کہ جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہے اور مارا جائے شہید ہے. اسی لیے تمام امت، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی اہل حدیث ہو،
وہ سیدنا امام حسین کو سید الشہداء لکھتے ہیں، حالانکہ لقب جو ہے کن کا ہے؟ حضرت امیر حمزہ کا۔ کیوں؟ یہ تین چیز۔ اب آتے ہیں اصل چیز کے بارے میں کہ پاکستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں کسی بھی قوم کے لیے لڑنا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہونا، یہ اس ملک کے لیے لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیوں؟ اقبال تو کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ پاکستان کے در سے آ گیا، یہ آئین پاکستان کو قرآن کا حصہ ہے۔ 1920 کے اندر پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1920 کے 26 اکتوبر میں ویزا ریگولیشن بنی ہے اور پوری دنیا کو باؤنڈریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مصر والوں نے کہا ہم فرعون کی اولاد ہیں، ہمیں ہمارا ملک دو، انہوں نے کہا لے لو۔ عراق والوں نے کہا ہم بابل و نینوا والے ہیں، ہمیں ہمارا ملک دو، انہوں نے کہا لے لو۔ ایرانیوں نے کہا ہم فارس اعظم کے وارث ہیں، ملک تو لے لو۔ فرینچ نے کہا ہماری فرینچ فیفڈم ہے، لے لو۔ بیلجیم والوں نے کہا نہیں، ہمارا بادشاہ علیحدہ ہے، ہمارا ملک علیحدہ کر دو۔ پوری دنیا میں 199 گھر بنا دیے گئے دنیا کے اندر۔ میں نے، میرے باپ دادا نے کہا تھا کہ نہیں، ہم پنجابی ہو کر، سندھی ہو کر، بلوچ ہو کر یہ قوم ملک نہیں لینا چاہتی۔ میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہم بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہمارا دادا پردادا ایک تھا، وہ بھی جنجوا تھا، میں بھی جنجوا ہوں، وہ بھی ڈھلو تھا، میں بھی ڈھلو، میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہم نے 1400 سال کے بعد اس دھرتی پر بدر کا میدان پیدا کیا تھا، علی ابن ابی طالب ایک طرف، عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف، حمزہ ابن عبد المطلب ایک طرف، عباس ابن عبد المطلب ایک طرف۔ حضرت ابو عبیدہ جراح اپنے ایک سر کاٹ کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آئے، رسول اللہ نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا، مقابلے پہ آ گیا، سر کاٹ کے لے آیا۔ ہم نے وہ کیفیت پیدا کی تھی، ہم نے اپنے باپ اجداد کی قبریں چھوڑی تھیں، یہاں آ گئے تھے، ہم نے 10 لاکھ کو قربان، اس لیے پوری دنیا کے ملکوں کے باہر اس کی قومیت کی تختی لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کے علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے، میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ جو کو کہتے ہیں کہ یہ پنجابیوں، پٹھانوں، بلوچوں نے اور پشتونوں نے اور بنگالیوں نے مل کے بنا تھا، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ 2.5 کروڑ پنجابی میرے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بلوچوں سے انکار کیا تھا ورنہ 40 لاکھ بلوچ ایران میں تھے۔ میں نے پٹھانوں سے انکار کیا تھا کیونکہ اس وقت پورا ملک پٹھانوں کا آباد تھا، افغانستان کا۔ میں نے سندھیوں سے انکار کیا تھا، راجستان کی پوری سلطنت ان کی موجود تھی۔ ہم نے انکار کیا تھا۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے دن سے اللہ کے کلمے کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور ہمیں کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ یہاں پر یہ میاں افتخار الدین ہوتے تھے پنجاب کے، انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں اسلام کے نام پہ ڈنڈورا پیٹیں گے، ایک لفظ سے تخلیق کرتے ہیں نظریہ پاکستان۔ اب یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قائد اعظم کا پاکستان۔ علامہ اقبال، یہ قائد اعظم کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تھی تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اللہ کسی اور کو بھی توفیق دے سکتا تھا، اس لیے وہ رک جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے ایسا نہیں کہا تھا، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ محمد رسول اللہ نے میں کہا تھا کہ یہ چیز نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ نے جو کچھ نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ ہم نے کیا، ہم نے تماشا کھایا، ہم نے تمسخر اڑایا۔ اس لیے یاد رکھو، آج میں غزوہ ہند سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے اور آج صرف اس پچھلے ہفتے مکمل ہوا ہے۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں سند کہاں ہے؟ آج آفتاب آمد، دلیل آفتاب، رسول اکرم کی حدیث ہے بیضاء الخراب فی الارض، زمین میں تباہی بربادی شروع ہو جائے گی، حتیٰ تخرب میں سب سے پہلے مصر میں شروع ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرسی کی حکومت کا میرے بارے میں فرمایا خراب السند من الہند
وخراب الہند من السین. 1400 سال پہلے میرا پیغمبر، میرا سچا پیغمبر، میرا صادق پیغمبر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہند سندھ جو ہے، یہ میرا علاقہ جو ہے، یہ اٹک سے نیچے، اس کی تباہی کس سے ہوگی؟ بھارت سے. وخراب الہند من السین، اور بھارت کی تباہی ہوگی چین سے. 1400 سال پہلے کسی کو پتا تھا ہم لڑیں گے انڈیا سے؟ 1400 سال پہلے تب کسی کو پتا تھا ان چینیوں سے لڑیں گے جو ساری زندگی کسی سے نہیں لڑے، جنہوں نے دیواریں چین بنائی ہوئی تھی، جنہوں نے چنگیز خان جب مرنے لگا ہے تو چینیوں نے اپنا وفد بھیجا 200 لوگوں کو، ہیرے جواہرات تھال وغیرہ دے کے. تو بہت بے ہوش تھا، کبھی کبھی ہوش آتا تھا، اور انہوں نے پوچھا خاقان چین نے 200 بندوں کو بھیجا ہے اور ان میں تھال ہیں، ہیرے جواہرات انواع اقسام کے ہیں، کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ہیرے جواہرات رکھ دو، ان کے سر کاٹ کے ان کے تھال کے اندر واپس بھیج دو. یہ چینی تھے. لیکن آج دیکھیں انہوں نے باقاعدہ اس جنگ کے اندر جس طرح، اس کو دنیا کہتی ہے آسمان کے حکمران ہے وہ، فرمایا تباہ برباد ہمارے لیے. تو ہمیں یہ کیوں سزا دی جائے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی عہد شکنی کی. ہم نے کہا تھا ہم اس ملک کے اندر اللہ کا نظام نافذ کریں گے. قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے 1 جولائی 1948 کی، اس نے یہی کہا تھا کہ میں آئی ول واچ وتھ کیننس دا ریسرچ ورک جو ہے اس کا اسٹیٹ بینک کا، واچ وتھ کیننس دا ریسرچ ورک آف دا اسٹیٹ ریسرچ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیٹ اٹ ول ڈیولپ an economic system based of Islamic principle. یہ ایک ایسا نظام بنائے گا جو کہ اللہ کے اور اصولوں اور اسلام کے پرنسپل کے مطابق ہوگا. قائد اعظم یہاں بات کرتا رک جاتے ہیں، یہاں نہیں. آگے وہ شخص جس کو کہتے ہیں مغرب زدہ تھا، اتنی بڑی بات کی ہے اس نے مغرب کے خلاف. اس نے کہا ویسٹرن اکنامک سسٹم has created such a mess that only a miracle can save it. کہتا مغرب کے معاشی نظام نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے کہ اس کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. اور پھر کہتا ہے it resulted into 2 wars. اس نے 2 عالمی جنگیں کی ہیں. آج دنیا کہتی ہے کہ عالمی جنگیں بینکاروں نے کرائی تھی سود کے نظام کی وجہ سے. قائد اعظم نے اس وقت کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے تماشا اٹھایا. تو ایک بات یاد رکھیے، اس تماشے کی ہمیں اس سے بچیں. ایک تماشے کی میں سزا اسی لیے کہا کہ اس سے اس کا، کیونکہ وہ پھر اب آتے ہیں اس غزوہ تو ہند کے بارے میں کہ اس کے بارے میں بے شمار آج میں وہ ساری 18 حدیثیں ہیں اور اس کا اوریجن. کیونکہ ایک بات یہ کہا جاتا ہے کہ جی غزوہ ہند جو ہے وہ اپنا ان سے ہو گیا، اپنا محمد قاسم آ گیا، محمود، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید حدیث پڑھی ہی نہیں ہے. یہ جو ایک اہم ترین حدیث میں آپ کو نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، بس اگر میں نے اس غزوہ کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اپنا مال خرچ کروں گا، اور مجھے قتل کر دیا گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو اس سے آزاد ہو جاؤں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکروں کی جو آپ نے بشارت دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے کہا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرمایا. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اب یہ کب حملہ ہونا ہے؟ یہ سب سے اہم ترین بات ہے. پھر اس کے اندر الکامل میں بھی یہی حدیث ہے، پھر امام ابن کثیر نے بھی اسی کے اندر الفتن والملاحم کی اپنی کتاب میں لکھی ہے. سب انہوں نے گناہوں سے مغفرت کے بارے میں ساری بشارتیں. لیکن اس کی ٹائم لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب سے روایت ہے کہ بیت المقدس میں سے ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے. وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے جو مشرق و مغرب کے درمیان میں فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں رہے گا. یہ دجال کی ٹائم لائن اس حدیث میں سنا کے اجازت چاہوں گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کب ہونا ہے. آپ نے فرمایا امران البیت المقدس خراب الجسرب، خراب الجسرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ خروج دجال. یہ ترتیب ہے آپ کی کہ جب بیت المقدس کی آبادی شروع ہوگی، محلات بننے شروع ہوں گے، وہاں ہیکل سلمانی بنے گا تو مدینہ ویران ہو جائے. اس میں ایک حدیث ہے کہ وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے مکہ آئیں گے، امام مہدی جو ہیں، ان کے بارے میں 40 حدیث ہیں مختلف قسم کی ہیں، ان کی بیعت ہو جائے گی.
ان کے مقابلے میں شام سے ایک لشکر روانہ کیا جائے. شام آج کا شام نہیں، شام اس وقت اس میں لبنان بھی شامل تھا، اس میں اردن بھی شامل تھا، اس میں سب یم فلسطین بھی شامل. وہ لشکر آئے گا، وہ لشکر جو ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ واحد علامت ہے امام مہدی کی، جس کو دیکھ کے آپ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے. جو اقبال کہتا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بنو، قافلہ اور وادی دور از دراز آیت بنو. تو یہاں سے لشکر جا کے اس کو فتح کریں گے. اور وہ اللہ کا رسول فرمایا کہ وہ کالے جھنڈے جب وہاں سے نکلیں گے خراسان سے، ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے. اس وقت جو انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا، انڈیا اس علاقے کے اوپر، وہاں سے لشکر یہاں روانہ ہوگا. تو پہلے اس امت کے لوگوں کو جس نے بھی غزوہ ہند میں شامل ہونا ہے، پہلے فلسطین فتح کرنا پڑے گا. وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اس وقت ہم کو اس وقت الجھایا جا رہا ہے. میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے بھارت کو خاص طور پہ ساتھ ملا کے ہم پہ حملہ کروایا ہے تاکہ دنیا اس کے مظالم سے اس کی آنکھیں پیچھے ہٹ جائیں اور اس طرف ڈسکشن شروع ہو جائے اور کسی اور طرف. اور آپ سوچیں کہ جب یہاں پر جنگ ہو رہی تھی اس نے میکسیمم وہاں پر صدم کیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب